تکفیر ہوتی کیا ہے؟ دیکھیے تکفیر ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو کہہ دیا کہ وہ کافر ہے تو تکفیر ہوگی، ایسا نہیں ہوتا۔ تکفیر بعض دفعہ ایسی ہوتی ہے کہ آپ ایک آدمی کو اتنا ملائن کریں کہ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں وہ خود ہی کہنا شروع کر دیں تو کافر ہے۔ آپ نے کہا میں نے تو ان کو کبھی زندگی میں مسلمان ہی نہیں سمجھا۔ ایکچولی علامہ البانی بھی اس میں شامل ہے، مولانا مودودی بھی شامل ہے، ڈاکٹر اسرار احمد بھی شامل ہے، اور یہاں تک کہ حافظ زبیر علی زئی بھی کچھ چیزوں کے معاملے میں ان عبارات پہ کہتے تھے کہ یار یہ کفریہ ہے مگر ہم تکفیر نہیں کرتے، ہم تکفیر کرنے لگے تو ہم میں اور خارجیوں میں کیا فرق رہ جائے گا۔ اس طرح تو مولانا اسحاق بھی کافر ہو گئے، ہاں انہوں نے بھی تعویل کی تھی، وہ تعویل کرتے تھے الحاقی عبارات کی، وہ کہتے تھے اس لیے تعویل کرنی پڑتی ہے کہ ورنہ ان کا بعد والا عمل جو ہے وہ بھی مختلف، پہلے والا عمل بھی مختلف، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا اس سے مراد ان کی کچھ اور تھی۔ اب مسلمانوں کی تکفیر شروع کرنا آپ اکیلے تو نہیں ہیں، ایکچولی آپ نے تو بہت کم کی ہے تکفیر، آپ نے شیعہ کو رعایت دی، آپ نے بریلویوں کو دی، ان کے واضح شرک جس پر ان کو وہ لوگ اہل حدیث بعض دفعہ مشرک کہتے ہیں، ان سے شادیاں حرام کرتے ہیں، وہ تکفیر کرتے ہیں ہمارے بعض اہل حدیث بھائی۔ یہ مدخلیوں میں بہت زیادہ تکفیر ہے، جامعوں میں بہت زیادہ تکفیر ہے، ایک دوسرے کو کافر یہ کرتے ہیں، وہ تو پہلے ہی کرتے تھے۔ بٹ اف یو ہیو جوائنڈ دا کلب دین واٹ از دا ڈفرنس بٹوین یو اینڈ دیم، کہ پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ تو پہلے ہی کام کرتے تھے، ہم تو پہلے ہی تکفیر سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ اور اب ایک عام مسلمان کیسے پتا چلے گا کہ یار یہ الحاقی، ان کو کہتے ہیں الحاقی عبارات، اس پر مولانا جلال الدین رومی گئے، ابن عربی گئے، سارے بہت کافر ہوں گے، توبہ توبہ توبہ، سارے کا سارا شہر کافر ہوا پھرتا ہے، اللہ کی پناہ، ونعوذ باللہ من ذالک۔ بھائی انا بری من ھذا، میں اس میں نہیں شامل۔ اچھا جی، ایک گیسٹ آئے ہوئے ہیں ہمارے، طلحہ بھائی، بسم اللہ جی طلحہ بھائی آ جائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی طلحہ بھائی کوئی سوال ہے آپ کا؟ یو کین سے اینی تھنگ، آئی مین آپ انٹروڈیوس بھی کر سکتے ہیں۔ میری آپ سے پہلی بار ملاقات ہے، آپ کا آفیشیل سا لکھا ہو تو دس مسٹ بی یور یوٹیوب چینل۔ یا میرا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے اور مختلف موضوعات پہ میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ اچھا، تکفیر کے اوپر ماشاءاللہ آپ بات کر رہے تھے تو میرا ایم فل کا تھیسس اسی ٹاپک پر تھا۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ اکبر، اللہ، یہ بار آپ کو اور بڑی میں نے سعادت ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آئے ہیں اس میں، تھینک یو۔ 1200 سال کی جو ہماری علمی روایت ہے، مفسرین کی، محدثین کی، فقہا کی، اصولین کی، میں نے وہ سارے اقوال جمع کیے اور اس فتنہ تکفیر کا رد کیا۔ اچھا، اللہ اکبر بھائی، جزاک اللہ باحسن الجزاء، یہ تو بہت بڑا آپ نے کام کیا، اللہ اور آپ کو اس اس میں کو سلامت رکھے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں 2 منٹ اس کو مزید واضح کروں۔ جی جی جی، شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس میں سرخیر کی حیثیت رکھتے ہیں، انہوں نے جہاں عقیدہ توحید کو واضح کیا، عقیدہ رسالت کو واضح کیا، شرک کی نفی کی، اور ساتھ یہ بھی کہا، ان کے فتاوی میں بڑی پیاری عبارت لکھی ہے کہ اگر کوئی تعویل کی غلطی کا شکار ہے تو ہم اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، یس، چونکہ تکفیر کے لیے اقامت الحجہ شرط ہے۔ جی بالکل، اور شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کی ہے۔ اچھا، ان کے فتاوی ابھی چھپے ہیں حال ہی میں سعودی عرب سے، جی جی، یہ میں نے آپ کو لکھ دیا۔ 5 جلدوں میں وہ چھپا ہے، تو اس میں بھی شیخ ناصر الدین البانی یہی بات کرتے ہیں کہ ہم کسی کی تکفیر نہیں کر سکتے، یہ حق صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کتنا محتاط تھے، آپ کو تو پتہ ہی ہے، وہ مشکات میں بڑی مشہور حدیث ہے جس میں ایک بندہ آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ کہتا رہا کہ اس کے فلاں کا اعتبار نہیں، فلاں کا اعتبار نہیں، فلاں چیز کا اعتبار نہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کے اسے کہا کیا وہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان نہیں رکھتا؟ تو کہا اس کے کلمے کا بھی، اس کا بھی اعتبار نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اللہ نے مکلف نہیں کیا کہ میں لوگوں کے دلوں کے اندر جھانکوں، بالکل بتا رہا ہوں کتنی پیاری وہ حدیث ہے۔ اس کے بعد تو وہ قول ہے بہت سارے صحابہ اور سلف کا، شیخ یہ البانی رحمہ اللہ بھی اور زبیر علی اور بہت سارے علماء، علامہ مفتی اسحاق رحمہ اللہ بھی، وہ کہا کرتے تھے لا نکفر احدا من اہل القبلہ،
ہم نے اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرنی. من صلی صلاتنا اور حافظ علیہ یہ پڑھتے تھے من صلی صلاتنا واکل طعامنا لا نکفرهم. اب جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، جو ہمارا کھانا کھاتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، ذبیحہ کھاتے کھلاتے ہیں، ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے. بلکہ اس پہ میں شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی کہ اگر کوئی آپ کو جھوٹا کہتا ہے تو شرعی تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ جواب میں اس کو جھوٹا کہیں. ہاں اور اسی طرح اگر کوئی آپ کو کافر کہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو کافر کہنا شروع کر دیں. ہاں جس طرح زنا پر حکم لگانے کا حق اللہ اس کے رسول کا ہے، چوری پر حکم لگانے کا حق اللہ اس کے رسول کا ہے، اسی طرح تکفیر ایک شرعی حق ہے اور یہ اللہ اس کے رسول کو ہی حاصل ہے، یہ ہمیں نہیں دیا گیا. لہٰذا ہمیں اس میں آخری درجے میں احتیاط ہی کرنی چاہیے اور مسلمانوں کو مسلمان ہی سمجھنا چاہیے. جی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تکفیر کا حق اللہ اس کے رسول کو حاصل ہے، اور اس پر میں نے جو ریفرنسز جمع کیے تھے امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تک، یہ سارے اکابرین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کریں گے. جو ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے قبلہ کو قبلہ کہتے ہیں، ہمارے ساتھ کھانا کہتے ہیں، مسلمانوں کے جو اسلامی شعار ہیں اس کو بجا لاتے ہیں، ہم ان کو اسی بنیاد پر مسلمان ہی سمجھیں گے. اختلاف رائے کو کفر کا عنوان دینا یا اختلاف رائے کو فکری گمراہی کا عنوان دینا، یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے. اور مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بھی فتنہ تکفیر کے عنوان سے اپنی کتاب غالباً رسائل و مسائل میں اس پر پوری بحث کی ہے کہ ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور میں آپ کو حیرانی کی بات بتاؤں کہ امام غزالی رحمہ اللہ اتنے محتاط تھے کہ انہوں نے خبر متواتر کے ذیل میں اس کی ایک مثال دی کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ جو بیت اللہ جس کو مسلمان اللہ کا گھر کہتے اور اس کا حج کرتے ہیں، اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ یہ بیت اللہ وہ بیت اللہ نہیں جس کا حکم رسول اللہ نے ہم کو دیا تھا، تو یہ تو کفر ہے. بظاہر یہ کفر ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن ہم شخص پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. عین ممکن ہے وہ اس تواتر سے جاہل ہو، عین ممکن ہے اس تک یہ بات اس طرح نہ پہنچی ہو. تو امام غزالی نے یہاں پر یہ اصول دے دیا کہ شخصیت کو دیکھا جائے گا، شخصیت کے علم کا جائزہ لیا جائے گا، اس کے اسباب کا جائزہ لیا جائے گا، اور آخری درجے میں اس پر حجت تمام کی جائے گی. ایک دم سے فتویٰ لگا دینا یا یہ کہنا کہ مجھے یہ گستاخی لگ رہی ہے تو میں فتویٰ لگا دوں گا، ہماری پوری علمی روایت ماضی کی اس کے اگینسٹ بات کر رہی ہے. اور میں مرزا صاحب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں یہ سوال بھی رکھوں گا کہ محمد علی مرزا صاحب صوفیاء سے متعلق جو گفتگو کرتے ہیں، اور اشرف علی تھانوی صاحب ہے یا اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب ہے، اوورال جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں، اس طرح کی عبارات کو ایک طرف کر کے اگر ہم یہ دیکھیں، اس پر میں اپنا ایک ذاتی اوپینین دینا چاہوں کہ ایک ہے کسی مسئلے کو کفر قرار دینے میں اگر باہم اختلاف ہو جائے. فرض کر لیں آپ کہتے ہیں کہ طلحہ بھائی یہ کفر ہے، میں کہتا ہوں کہ نہیں حافظ صاحب آپ مجھ پہ تہمت لگا رہے ہیں، یہ تو کفر نہیں ہے. تو اب یہ استدلالی بحث ہو جائے گی کہ ہمیں ڈفرنس آف اوپینین آ گیا کہ ایک چیز کو کفر قرار دینے میں ہمارے مابین اختلاف ہو گیا. اب آپ ایک چیز کو کفر کہہ رہے ہیں، میں بھی ایک چیز کو کفر کہہ رہا ہوں، یہ تو بات کلیئر ہے. لیکن جب ہم اطلاق کرتے ہیں تو اس میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. اس کو میں یوں حل کروں ان شارٹ کہ کیا تھانوی صاحب اشرف علی رسول اللہ کو کفر مانتے ہیں؟ بے شک وہ کفر مانتے ہیں، لیکن وہ ایک خاص پیرامیٹر میں بات کر رہے ہیں جس کو ہم صوفی ازم کہتے ہیں. اس سینس میں وہ اس کو کفر ماننے کو تیار نہیں ہے، گستاخی ماننے کو تیار نہیں ہے. اب ہمارے پاس وہ کون سی آسمانی اتھارٹی ہے کہ ہم اشرف علی تھانوی صاحب کے اس دعوی اسلام کو رد کر کے مرزا انجینئر صاحب کے فہم کو بنیاد بنا کر تھانوی صاحب کو کافر قرار دیں یا کسی اور کے فہم کو؟ تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم اختلاف رائے کو یا جو بات مجھے کفر لگ رہی ہے اس کو میں حرف آخر سمجھ کے پوری امت مسلمہ یا جید اکابرین پر کفر کا فتویٰ صادر کر دیتا ہوں؟ اس پر آپ حافظ صاحب کیا کہنا چاہیں؟ بھائی یہ جو مسئلہ تکفیر ہے نا، الحمدللہ تھینک یو ویری مچ، بہت ریلیونٹ کوسچنز ہیں. شخصیات سے بالا تر ہو کے اس کو دیکھنا چاہیے. اس کا رزلٹ پتہ کیا ہوتا ہے؟
اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جو فرض کریں میں مجھ گناہ گار کے پیچھے کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، کئی ملکوں کے تقریباً ہر فقہ اور فرقے کے لوگ ہیں، شیعہ بھی ہیں، عباضی بھی ہیں، الحمدللہ عباضی بھی یونیورسٹی میں تو میرے سے پڑھتے ہیں۔ اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ میں نے کبھی بھی یہ جو عبارات ہیں نا اس کو اپنا موضوع سخن نہیں بنایا۔ میں چھوٹا سا تھا نا جب 6 7ویں کلاس میں، حافظ تھا الحمدللہ اس وقت، تو آلریڈی اللہ کے فضل سے میرا رشتہ دار ایک، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہ پھر پتہ نہ چل جائے ان کو، وہ خلیفہ ہیں اپنی ایک جماعت کے، ناٹ ڈائریکٹلی بریلوی بٹ وہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات جس میں انہوں نے تکفیر کی تھی نا ان علماء کی، وہ مجھے پڑھاتے تھے کہ مان لو ان کو کافر ہے۔ اللہ جانتا ہے میرا دل اس وقت بھی کہتا تھا بھائی میں نہیں کہنا کافر، آپ سمجھتے کہتے رہو، میں نے نہیں ماننا کافر۔ اس کا کیونکہ نقصان پتہ کیا ہوتا ہے، جس نے ان کو کافر سمجھ لیا نا اس کو پھر ان سے نفرت ہو جاتی ہے، نہ صرف ان سے ہوتی ہے، وہ میرا جو رشتہ دار ہے نا وہ ایک خلیفہ بھی ہیں اپنی جماعت کے، جو بھی ہیں وہ کسی شادی بیاہ میں کھانا بھی نہیں کھاتے ان لوگوں کا بنا ہوا، حالانکہ ان بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ اشرف علی تھانوی سے ان کا کیا لینا دینا ہے۔ دس از دا پرابلم۔ اور میں نے آج تک اس کو موضوع سخن نہیں بنایا، یہ عبارتوں والا مسئلہ، اینڈ اگین دس از ناٹ دا ٹاپک آف دا اسٹریم۔ یہ عبارتیں جو ہیں یہ اس کا ایک حصہ ہے، جزوی طور پر بات آ گئی، بات سے بات۔ ہماری اسٹریم میں ایک بہن نے کامنٹ کیا، ناٹ اسٹریم میں سوری، کامنٹس اسٹوڈیو میں نے ان کا کامنٹ دیکھا، یعنی یوٹیوب کامنٹس میں وہ کامنٹ ان کا موجود ہے، اور اس پہ میں نے ان کو بڑا تفصیلی جامع جواب لکھا۔ آپ اگر اس ویڈیو میں جائیں نا، میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، اتھارٹی ہے یا نہیں ہے یہ تو ایک علیحدہ بات ہے نا۔ ایک بہن نے لکھا کہ بھائی میرا اب نا آپ سے دل اٹھ گیا، کیونکہ میں نے نا شاید ادب سے نام لے دیا تھا اشرف علی تھانوی صاحب کا، یا کچھ بول دیا، وہ کہتی میرا نا دل کھٹا ہو گیا آپ سے کہ آپ نے اس کی نا وہ کی ہے تعویل یا کچھ کہا ہے۔ تو میں نے ان کو میرے پر انہوں نے تعویل کا الزام لگایا۔ یہ ویڈیو کون سی ہے جی؟ مشہور ویڈیو ہے، تھوڑی سی مشہور ہے، اتنی مشہور نہیں جتنے بڑے لوگ مشہور ہیں، علمی کتابی بھائیوں کی یہاں گروہ لکھا ہوا ہے، میں ساری ویڈیوز کے سب ٹائٹلنگ میں نہیں کرتا، گروہ لکھا ہوا ہے، بھائی کہہ لیں، علمی کتابی بھائیوں کی 3 ٹائپس۔ تو اس میں بہن نے 11 دن پہلے کامنٹ لکھا ہے، پبلک کامنٹ ہے، ایمن کے نام سے۔ میں نے ان کو وہ کیا اور انٹینشنلی ہارٹ کو کلک کیا تاکہ ان کو نوٹیفیکیشن چلا جائے کہ میں نے آپ کا کامنٹ پڑھ لیا، اور اس پہ میں نے یہ مفصل جواب لکھا ہے، دیکھیں پورا نا، فون کا 1 صفحہ کہہ لیں، فون کا اسکرین کی 1.5 اسکرین، 1.5 اسکرین، ٹھیک ہے جی۔ یہ لکھا، میں نے ان کو آخر میں ایک بات لکھی تھی کہ یاد رکھیں اگر 1% بھی میں غلط ہوا نا آپ کی طرح ان کو کافر کہنے میں، تو ہمیں پھر اللہ کو جواب دینا پڑے گا اگر ہم 1% بھی غلط ہوئے۔ اس لیے ہمیں حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کو کافر کہنے کی جلدی نہ کریں۔ بھائی ہمارے ابھی بھی یہی کہیں گے کہ نہیں میں نے تو نہیں کافر کہا، وہ مکر جائیں گے، انکار کر دیں گے۔ ان کا مسئلہ یہ کہ ان سے نا جیسے دودھ گر جاتا ہے نا، اس طرح سپل ہوتا ہے، کئی بار ہوا ہے، ایک چیز نہیں ہوئی، کئی بار ہوا ہے، بھاگ کے وہ پھر پناہ لیتے ہیں دوسروں میں کہ بھئی میں اکیلا ہوں، آپ امام احمد رضا خان بریلوی کی کیوں نہیں گرفت کرتے، انہوں نے نہیں کیا، بھائی وہ اپنی قبر میں جا چکے ہیں، اب وہ ایک نئی جماعت نہیں تیار کر رہے کہ کافر کی رٹ لگائے گی، اور ان کی جماعت نے بھی اس کام سے اب تقریباً کافی حد تک توبہ کر لی ہے۔ وہ دیکھیں خاموش رجوع اسے کہتے ہیں، وہ کھلا نہیں، اب بریلوی دیوبندی حضرات کو سارے کافر کہتے ہیں، کوئی کم ہے، دیہات میں رہ گیا، کچھ جگہوں میں رہ گیا، اٹس ناٹ لائک دس، کافی حد تک انہوں نے کنایا کر لیا۔ تو میرے بھائی اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ نقصان سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ دوسرے مسلمانوں سے نفرت شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، میرا کوئی نہ 3 میں نہ 13 میں کوئی لینا دینا تھا، مجھ سے نفرت ہوگی۔ ہاں
اس وقت ہم تکفیر کریں گے جیسے کوئی ڈاکو یونیفارم پہن کے آ جائے پولیس کا اور کہے میں پولیس آفیسر ہوں، تو پھر تو امت تکفیر کرے گی نا، تکفیر کا حق رکھتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں یہ قادیانیوں کی، انہوں نے کہا بھئی ہم تو قبلہ بھی تمہارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ہم تو ذبیحہ بھی شیئر کرتے ہیں، ہم تو کتاب بھی تمہارے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، تو ہم تو ہر لحاظ سے تمہارے بھائی ہوئے منانے کے لیے۔ بعد میں ویسے اندر سے ہم ساروں کو کافر کہتے ہیں، ہمیں وہ کافر کہتے بھی، ان کا یہ کہنا بہت بڑا فراڈ ہے، دھوکہ ہے، کاؤنٹر فیٹ پروڈکٹ تیار ہو رہی ہے کہ یہ فیک کوک ہے اور یہ ریئل کوک ہے، یا جو بھی فوڈ ہے۔ تو اس پر پھر امت نے اجماع کیا، جس کے کفر پہ اجماع ہو جائے نا عالم اسلام کا، وہ تو پکا ہو گیا کافر۔ جس کے کفر پہ اجماع نہیں ہو سکا نا، وہ پھر اس کی رائے کہلائے گی۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، کیا اس کا نام ہے، ان کا نام امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، یہ ابن تیمیہ نے بھی اس کا ذکر کیا، اور بہت سارے جو تکفیر کے خلاف لوگ ہیں نا، مولانا مودودی رحمہ اللہ ہو گئے، بڑے بڑے علماء نے اس کا حوالہ دیا ہے کہ ابن تیمیہ نے قرآن مخلوق کہنے والے عالموں کی تکفیر کی تھی، کہا تھا جس نے یہ مانا یہ عقیدہ وہ کافر ہے، مگر وہی ابن تیمیہ ان کے جنازوں میں گئے۔ This is where Ali bhai needs to correct his qibla۔ اگر وہ مسلمان ان کو نہیں بھی سمجھتے تو ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا یہ کہنے کا کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو یا جنازے میں نہ جاؤ یا یہ نہ کرو۔ بات وہ ایک ہی ہو رہی، نماز کی بات ہو رہی۔ ابن تیمیہ ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل نے ان کے جنازے پڑھے، یہ تبع تابعین کا دور ہے، اسلاف کا دور ہے۔ سلف تو اب علی بھائی نے اپنی ڈیفینیشن سے نکال دیے ہیں، کہ جب ہم سلف پیش شروع میں وہ کہتے تھے کہ سلف الصالح یعنی فہم دین، جن لوگوں نے رسول اللہ سے دین سیکھا، صحابہ ہیں، تابعین تبع تابعین ہیں، ان کی سمجھ کو ہم نے کوڑے میں پھینک دینا، وہ سلف نہیں ہے۔ کیا آپ پہ ڈائریکٹ قرآن اتر رہا ہے؟ تو چلیں آپ نے کافر سمجھ بھی لیا، مگر آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ کہیں نماز نہیں پڑھنی، آپ کو حق نہیں ہے کھانا نہیں کھانا، آپ کو حق نہیں ہے اس پہ جنازہ نہیں پڑھنا۔ اور اس پر علی بھائی کے اندر تکفیریت کا جو جرثومہ ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ انہوں نے خودکشی پر بھی، میرے پاس نا ٹائم نہیں ہوتا ان چیزوں پہ ٹائم ویسٹ کرنے کا، ہم بڑے بزی ہیں اس وقت، جو غزہ کی جنگ ہو رہی ہے نا، یہ تو کہہ دیتے ہیں او مولوی کیا کر رہے ہیں، فٹے منہ ان کا، استغفر اللہ، he didn't say the word فٹے منہ، بہت ہی گندی رینٹنگ کی انہوں نے، او مولوی ایسے ہیں، عمران خان ایسے ہیں، سارے ہی سارے گھٹیا لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ صرف میں ہی ایک ٹھیک رہ گیا ہوں۔ I mean what are you trying to say یار؟ آپ کو پتا ہے دنیا کیا کر رہی ہے غزہ کے لیے؟ ہمارے مسلمان ڈاکٹرز، آپ کم از کم اپنے ڈاکٹرز کو یہ کہہ دیتے جاؤ بھائی وہاں جا کے سرو کرو۔ ابھی ہمارا بہت قریبی دوستوں کا گروپ وہاں ہاسپٹلز میں انہوں نے والنٹیئر کیا، یہ جہاد کی قسم ہی ہے نا، اپنی ان بموں کے اندر گئے ہیں وہاں پہ، لوگوں کو ریسکیو کئیوں کو کیا، وہاں جو ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز اس طرح کے گروپس کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ میرا ایک واقعہ سنائیے تکفیر پہ، امید ہے آپ کو بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ اگر آپ کسی کو لازم سمجھ لیا کہ وہ لازم کفر آ گیا اس پہ، وجوب کفر نہیں ہوگا جب تک کہ اس پہ نص صریح اور امت کا اتفاق نہ ہو جائے، تب تک بہت مشکل ہے۔ آپ سمجھتے رہیں، آپ کے سمجھنے سے وہ کافر نہیں ہو جائے گا۔ امید ہے یہ معاملہ کلیئر ہوگا۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، آپ کو میں نے ان میوٹ کر دیا، بتائیے ختم ہوگی بات، کوئی کاؤنٹر فالو اپ کوشچن تو نہیں اسی کے اوپر؟ یہ جو ہے جی ماشاءاللہ میں متفق ہوں آپ کی اس بات سے، آپ نے بڑے اچھے انداز میں اس کو واضح کیا، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ بحسن الجزا۔ اب یہ انہوں نے